عام طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج بھی وہی حالات ہیں کہ بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو لوگ دکھی ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. خواتین کے لیے عام طور پہ نا چوائسیز کم ہوتی ہیں، اور آپ جب کام کرنا چاہتے ہیں نا تو پہلی جاب ہر کوئی یہی سجیسٹ کر رہا ہوتا ہے. سو میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن مجھے یہ تھا کہ مجھے تھوڑی سی کلیئرٹی ہو کہ میں کیا پڑھنا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں لوگ اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیوں کر رہے ہیں بھائی، کیا بننا ہے، کیا بننا کیا چاہ رہے ہیں. انفارچونیٹلی نا پچھلے اتنے سالوں میں ہم نے توجہ ہی نہیں دی، ہم نے صرف ایک ایجوکیشن والے ایریا کے اوپر کر دیا، اینڈ دین وی ور ورکنگ ان سائلو. کوئی جو ہیلتھ والا بندہ ہے وہ ہیلتھ پہ بات کر رہا ہے، جو ایجوکیشن والا بچہ ہے وہ بندہ ہے اس سے ایسوسیٹیڈ ہے وہ ایجوکیشن پہ بات کر رہا ہے، کوئی چائلڈ رائٹ کے اوپر کام کر رہا ہے تو وہ صرف اسی کے اوپر بات کر رہا ہے. پلے کو بھی بہت امپورٹنس دی جاتی ہے، کیونکہ بچہ جتنے اچھے طریقے سے کھیل سے سیکھتا ہے اتنا آپ کانشیسلی اس کو کاغذ پینسل پکڑا کے اور بورڈ پہ لکھ کے کبھی بھی نہیں سکھا سکتے. اٹس ایوری بڈیز رسپانسبلٹی. ہم ماڈلز لیتے ہیں باہر کے ممالک کے، تو آپ کا یوزولی لوگ بات نہیں کرتے، لیکن اسرائیل کے اندر ایک بچہ ان کے لیے جو ہے نا دیٹ از امپورٹنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں ہماری بہت ایک اہم مہمان بیٹھی ہے. ان کا میں تعارف پہلے کراتی جاؤں. ان کا نام سیدہ سائمہ مظہر ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کا تعلق ایجوکیشن سے ہے اور بہت لمبا تعلق ہے، اور آپ نے آسٹریلیا سے ماسٹرز کیا ہے اور اس میں ارلی ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے چیزیں پڑھی ہے، اور آپ کا بہت رچ ایکسپیرینس ہے اور کنٹریز میں بھی، جس میں سنگاپور ہے، ملیشیا ہے، اور پھر یہاں پاکستان کے اندر آپ نے ماشاءاللہ کافی کام کیا ہے. تو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم فوکس کریں گے جو آغا خان ایجوکیشن سروس جس میں آپ کرنٹلی کام کر رہی ہے ایز اے نیشنل کوآرڈینیٹر فار ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ. تو ہم آج کے اس ڈسکشن میں جو آغا خان ایجوکیشن سروس کا اپروچ ہے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں، یا جو اسٹریٹجی آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں ٹیچرز کو ڈیولپ کرنے کے لیے، پیرنٹس کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے، یا اوور آل جو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کا ایکو سسٹم ہے اس کو لے کے آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں اس پہ ہم بات چیت کریں گے. تو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ اپنا تعارف خود بھی کرائیں اور اپنے کام کے بارے میں بریفلی ہمیں بتائیں، پھر وہاں سے ہم بات چیت کو آگے لے کے چلیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو خدیجہ، بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کا اپنے پروگرام میں. اور بریف سا انٹروڈکشن یہ کہ پچھلے اب آلموسٹ 30 سال ہو گئے ہیں کہ میں اتالیکی کے شعبے سے وابستہ ہوں، اور اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مجھے کام کرنے کا موقع ملا، اور میں چند ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اس شعبے کا انتخاب خود سے کیا تھا. اور یہ کہ یہ نہیں تھا کہ کچھ اور بننا ہے، اور ایک اپرچونٹی بھی نظر آئی. شروع میں شاید آسان اس لیے لگا کہ اپنے بچوں کو پڑھانا بڑا تھا کہ ان کو کیسے پڑھایا جائے. سو مجھے اب کافی عرصہ ہو گیا، اور پچھلے 20 سال سے میں جو ہے وہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے اندر ہی کام کر رہی ہوں. اور ابھی مختلف ایز اے ٹیچر بھی کام کیا، پھر ایز اے اسکول ہیڈ بھی کام کیا. ابھی کرنٹلی آغا خان ایجوکیشن سروس کے ساتھ مجھے کام کرتے ہوئے اب یہ 4 سال ہونے والے ہیں، اور وقت اتنا تیزی سے گزر جاتا ہے. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید یہ میرے اندر جو اسپرٹ تھی بچوں کو تعلیم دینے کی اور ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو بیسٹ ماحول دینا ہے، اس نے میری زندگی کو بہت آسان بھی بنایا. سو اٹ واز ویری ریوارڈنگ. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیچرز ہیں تو ان کی سیلریز نہیں ہیں اور یہ کام نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ اٹس از ون آف دا موسٹ ریوارڈنگ جاب ان دا ورلڈ. ویری نائس. یہ دونوں باتیں میرے لیے بہت ہی اہم ہیں. ایک تو آپ نے کہا کہ میں خود ٹیچر بنی ہوں، مجھے کسی کے کہنے پہ ٹیچر نہیں بننا پڑا ہے، اور پھر سیکنڈلی آپ نے کہا کہ یہ بہت ریوارڈنگ ہے. تو تھوڑا سا اسی پہ ہی مجھے بتائیں کہ خود بائی چوائس ٹیچر بننا اور پھر کسی کے کہنے پہ ٹیچر بننے میں آپ کے خیال میں کیا فرق ہے؟ خواتین کے لیے عام طور پہ نا چوائسیز کم ہوتی ہیں، اور آپ جب کام کرنا چاہتے ہیں نا تو پہلی جاب ہر کوئی یہی سجیسٹ کر رہا ہوتا ہے. سو میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن مجھے یہ تھا کہ مجھے تھوڑی سی کلیئرٹی ہو کہ میں کیا پڑھنا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں لوگ اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ
کیوں کر رہے ہیں بھائی, کیا بننا ہے, کیا بننا کیا چاہ رہے ہیں. سو جب میں پڑھ رہی تھی تو میں ایک اپرچونیٹی ایسے آئی, آئی واز تھنکنگ کہ مجھے اپلائی کرنا ہے. آئی نیو اٹ فرام دا ویری بگننگ کہ آئی کین ٹیچ میتھمیٹکس اینڈ فزکس, کیونکہ جب گھر میں بڑی بہن ہوتے ہیں, چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھا رہے ہیں یہ وہ, تو آپ کو پتہ لگتا ہے ٹریننگ آپ کی ہوئی ہوتی ہے. پلس آئی اسٹڈیڈ ان کانوینٹ, اور ہمیں کانوینٹ میں سمر ویکیشن میں جو ہوم ورک ٹاسک ملتا تھا اس میں ایک ٹاسک یہ ہوتا تھا کہ آپ نے اس سمر ویکیشن میں کسی بچے کو پڑھنا لکھنا سکھانا ہے. ویری نائس. سو اس طرح کے ٹاسک جو ہے اب نہیں دیے جاتے. تو ایک بچہ جو 10 سال کا 11 سال کا ہے, اور مجھے سمر ویکیشن ہوم ورک ملا, اور میں نے اپنے گھر کے جو ملازم تھے ان کے بچوں کو کہا کہ میں ان کو پڑھاؤں گی, ان کو اسکول کے, اور 11 سال کی عمر میں مجھے پتا تھا کہ میں پڑھا سکتی ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو خود بھی جو ہوتا ہے نا اپنی ذات کے بارے میں پتہ لگتا ہے, اور پھر چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھانا بھی ایک آسانی تھی. یہ بہت ہی خوبصورت مثال کانوینٹ میں جو آپ ایکسپیرینس کی بات کر رہی ہیں کہ سمر ویکیشن میں آپ نے ایک بچے کو لکھائی پڑھائی سکھانی ہے, تو یہ آپ ابھی بہت بہترین طریقے سے کر سکتی ہیں. آپ جس پوزیشن پہ بیٹھی ہیں, لاکھوں بچوں کے ساتھ آپ لوگ کام کرتے ہیں, تو آپ اس میں سے کوئی ایکسپیرینس آپ نے استعمال کیا ہے کہ یہ اس میں ہم آنیسٹلی اسپیکنگ ناٹ ڈائریکٹلی کبھی بھی, لیکن یہ کہ جیسے ہمارے ابھی ٹیچرس کے ٹریننگ پروگرام ہیں یا باقی چیزیں ہیں, تو اس کے اندر ہم انوالو کرتے ہیں کہ ہم پیرنٹس کی بھی ساتھ ساتھ میں, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جن کے گھر میں کوئی پڑھانے والا نہیں ہوتا, تو ہمارا جو ہے فیملی لٹریسی پروگرامز ہیں کہ جس کے اندر پیرنٹس کو باقاعدہ ٹرین کیا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, بتایا جائے, کیونکہ وہ ایک بڑا ڈسکنیکٹ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے بچے یہ آ کے پڑھ رہے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے, سکھا نہیں سکتے. سو اسپیشلی ہمارے ساؤتھ کے جو اسکولز ہیں انہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا اور فیملی لٹریسی پروگرام شروع کیا کہ جہاں پہ ونس اے ویک پیرنٹس آ رہے ہیں, مطلب مہینے میں ایک دفعہ ایک بڑا ان کا سیشن, ان کو بتانا کیا کیسے پڑھایا جا رہا ہے. یہ فونکس ہیں, جیسے ہم چھوٹے تھے تو ہمیں حروف کے اور جو لیٹرز ہیں ان کے نام سکھائے جاتے تھے, ٹھیک ہے. اردو میں تو پھر عربک کے اندر آپ کو ان کے ساؤنڈ سکھائے جاتے ہیں. بالکل. سو وہی چیز اپلائی کر کے, فونکس وہی چیز ہے, اٹس نتھنگ ڈفرینٹ, اور بچوں کو وہ سکھانا پوری اسٹوری لائن کے ساتھ, اور پھر آپ جو ہے اپنے پیرنٹس کو بھی اس میں انوالو کرنا کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں, اور ان کا سیلف اسٹیم بہت بہتر ہوتا ہے. یہ چیز ابھی گلگت بلتستان میں نہیں ہو رہی ہے فیملی لٹریسی والا؟ ناٹ فارملی, کچھ جگہوں کے اوپر ہم نے اس کو پائلٹ کیا. آپ کو پتہ ہے کہ ایز کمپیئر ٹو ساؤتھ گلگت بلتستان کا پورٹ فولیو بہت براڈ ہے. دیر آر سو مینی اسکولز اینڈ موسٹ آف دا مدرس دے آر آلسو بزی ان ہاؤس چورز, اور ساتھ میں اپنا لینڈ دیکھ رہی ہیں, اینیملز دیکھ رہی ہیں, تو ان کے لیے عام طور پہ آنا اتنا کنوینئنٹ نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ ہمارا ونس اے منتھ ٹریننگ سیشن جو ہے نا وہ مختلف جگہوں کے اوپر ہوتا ہے. ساؤتھ میں بہت ریگرس طریقے سے ہوتا ہے, اور ابھی ہم نے جو ہے جی بی سی کے اندر اس کو اسٹارٹ کیا ہے کچھ اسکولس کے اندر. تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ کون سے ایج گروپ کے بچوں کے ساتھ آپ کام کرتی ہیں اے کے ایس کے اسکولوں میں؟ چونکہ میرا خود کا اے کے ایس کا بیک گراؤنڈ ہے, لیکن میں ابھی اپڈیٹڈ اتنی نہیں ہوں, تو آپ ہمیں بتائیں کہ کس ایج گروپ کے بچے آپ کے پاس ہے. آپ لکیلی ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کا ٹرم یوز کر رہے, جس پہ مجھے بڑا پرابلم ہوتا ہے. لوگ ای سی ای کہتے ہیں, اور ای سی آپ کو پتہ ہے جسٹ ایک کمپوننٹ ہے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کا, لیکن لکیلی آپ لوگ ای سی ڈی ابھی بھی, کیونکہ یہ کافی پہلے سے 2002 سے ہم اے کے ایس میں ای سی ڈی ہی کہتے تھے. تو تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ جو آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے لیے, اس میں ہم نے تھوڑا سا تو ٹچ کیا کہ فیملی کے ساتھ آپ کیا کر رہے. میں اس پہ دوبارہ آؤں گی, کیونکہ فیملی کا رول آپ کو پتہ ہے, اسپیشلی پیرنٹس کا رول اور گھر کے انوائرمنٹ کا رول بہت اہم ہے, اس پہ میں دوبارہ آؤں گی. تو آپ ہمیں تھوڑا بتائیں کہ کیا اسٹریٹجی ہے, آپ لوگ کیسے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اوکے, سو خدیجہ تھینک یو فار آسکنگ دس کویشچن. سو اے کے ای ایس پی کے اندر ہمارے پاس 158 اسکولز ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر سیٹلائٹ کیمپسز وغیرہ ہم ملائیں تو وہ زیادہ ہو جاتے ہیں, جہاں پہ ہم ای سی ڈی کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اوکے, سو 158 اونلی ان گلگت اور انکلوڈنگ جی بی سی کمبائنڈ جو ہمارے پاس ہے اس وقت, ٹھیک ہے. سو جہاں ہمارے پاس جو اسکول کرنٹلی فنکشنل ہیں ہمارے, جہاں پہ ای سی ڈی کی سروس, آپ کو پتہ ہے اس کے علاوہ ہمارے فلیگ شپ جو ہیں وہ ہائر سیکنڈریز بھی ہیں. جی بالکل. سو اب یہ ہے کہ ہم اپنے اسکول کے اندر سب سے پہلا ایم جو تھا وہ یہ تھا کہ ایکسیس پرووائڈ کی جائے. جی انیشیلی جو اتنے سالوں سے کام ہو رہا تھا کہ بچوں کو ایک اچھا اسکول جہاں پہ بچوں اپنی تعلیم حاصل کر سکیں,
اور اسپیشلی آپ نے دیکھا ہے کہ جن جن جگہوں پہ اسکول ہیں پیریفریز ہیں, ہم مائلس تک لوگ پہلے امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہاں پہ اسکول کی فیسلٹی دی جائے. سو ہمارا پہلا فوکس تھا ایکسیس, لیٹر آن ایکسیس ٹو سم ایکسٹینٹ, بلکہ آئی وڈ سے کہ بہت زیادہ ایکسٹینٹ تک ہم نے اس کو اچیو کیا ہے. بٹ دین اب ہمارا مین فوکس جو ہے وہ کوالٹی آف ایجوکیشن ہے, کہ نہ صرف یہ کہ بچہ اسکول آئے, بٹ جب اسکول میں آئے تو اس کا وقت جو ہے وہ صحیح طریقے سے لرننگ کے لیے گزرے, اور یہ کہ وہ سیکھے بھی, خود کو بھی جانے, تعلیم بھی حاصل کرے, اور اپنے ماحول کے لیے, اپنے ارد گرد کے لیے ایک اچھا شہری جو ہے وہ بن سکے. اور یہ اسکلز اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اس طریقے سے ڈیولپ کی جاتی ہیں کہ یہ 1 سال یا 2 سال میں نہیں ہوتا, اٹس اے گریجول پروسیس. اور ECD یہ ارلی چائلڈہڈ والی جو ایج ہے اس کے اندر بہت امپورٹنٹ, آپ کا جو ویلیو سسٹم بنتا ہے وہ اس چھوٹی سی ایج سے ہی بننا شروع ہوتا ہے. اگر آپ جانتی ہوں گی کہ ہمارے ہاں جو اپروچ ہے دیٹ از ہم ہائی اسکوپ اپروچ کو یوز کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سو اس کے اندر ہماری ملٹیپل قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ہماری لارج گروپ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اسمال گروپ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. وی ٹرائی ٹو ڈو پلان ڈو ریویو. بچوں کو پلے کو بھی بہت امپورٹنس دی جاتی ہے, کیونکہ بچہ جتنے اچھے طریقے سے کھیل سے سیکھتا ہے اتنا آپ کانشیسلی اس کو کاغذ پینسل پکڑا کے اور بورڈ پہ لکھ کے کبھی بھی نہیں سکھا سکتے. پلس AKESP کے اندر ہم ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کو اسپیشلی ECD کے اندر بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. جب آپ کوئی کام کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کی پرابیبلٹی آف لرننگ دیٹ اسکل, ایکوائرنگ دیٹ اسکل, اور اس کو ریٹین کرنے کی جو ایبلٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. سو ECD کے اندر کرنٹلی AKESP کے اندر جو ہے ہمارے پاس 3 لیول ہیں, پری پرائمری 1, پری پرائمری 2, پری پرائمری 3. ہمارے پاس جو سب سے چھوٹا بچہ آتا ہے وہ 2 ایئر پلس کا ہوتا ہے, جو پری پرائمری 1 میں آتا ہے. ٹھیک ہے. سو GB میں 3 ایئرس پری پرائمری ہے آپ لوگوں کا؟ جی 3 ایئرس پری پرائمری ہے. اور ہمارے پاس GB کے اندر فی الحال صرف 2 اسکولز ہیں جس میں ہم پری پرائمری 1 آفر کر رہے ہوتے ہیں. پری پرائمری 1 از مور لائک پلے گروپ. جی. تو اس میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ پلے بیسڈ ہی ہوتی ہیں, اور بہت زیادہ کریکولم اسٹرکچرڈ والی جو چیزیں ہیں کہ گولز اس طرح کے نہیں ہیں. ہم بچہ ہمارا سیٹل ہو جائے, بیٹھ جائے, بات کر سکے اپنے بارے میں, کوئی چیز کی ضرورت ہے تو کر سکے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر سکے, شیئر کر سکے چیزوں کو. سو PP1 مینلی ہمارا ساؤتھ کے اسکولز میں زیادہ ہے. GB میں وی ہیو جسٹ 2 اسکولز, چترال میں دیر از نن جہاں پہ پری پرائمری 1. سو جو مین اکیڈیمک پروگرام ہمارا اسٹارٹ ہوتا ہے وہ PP2 اور PP3 کے اندر ہے, جو کہ ہمارے زیادہ تر اسکولز میں آفر کیا جاتا ہے. یہاں 3 سال سے 4 سال, جی 3 سال سے بڑا بچہ جو ہے 3 سال کا بچہ PP2 کے اندر آتا ہے. بٹ دین سائملٹینیسلی کہ ہمارے اسکول جن جیوگرافیز میں آپریٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ایسی جگہ ہیں کہ آپ کے اسکول ہونے کے باوجود پیرنٹس کے لیے بچے کو 3 سال کے بچے کو اسکول تک لے کر آنا بھی مشکل ہوتا ہے. سو ہمارا ایک اس کے ساتھ ایک پروگرام ہے وچ از اے سنگل ایئر پری پرائمری. یہ وہ ان جگہوں پہ ہے جہاں پہ ریگارڈلیس آف ہیونگ دا اسکول دا پاپولیشن از ویری اسکیٹرڈ, اور پھر پاپولیشن گروتھ ریٹ بھی بہت کم ہے. جی ٹھیک ہے. سو آپ کے شاید گاؤں کے اندر 1 یا 2 بچہ ہوگا جو کہ پری پرائمری کی ایج کا ہوگا. سو وہ جو سنگل ایئر پری پرائمری ہے اس میں عام طور پہ ہمارے بچے جو 4 سال سے بڑے ہو جاتے ہیں, سو دیٹ دا پیرنٹس کین برنگ دیم, اور وہ چل کے اسکول, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ تو ٹرانسپورٹیشن ایسا سسٹم نہیں ہوتا, زیادہ تر بچے ہمارے پیدل چل کے آتے ہیں. سو اٹس اے 1 ایئر پروگرام جس کے اندر ہم PP2 PP3 کو ملا کے اور اس طرح سے کرواتے ہیں, مرج کر کے, اینڈ دین وی پک اینڈ چوز. اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ آل دا اسکلز جو کہ آپ کا نیشنل کریکولم جو SLOs کہہ رہے ہیں تو وہ 1 سال میں کراتے ہیں. ہاں, بٹ دوز کڈس آر اولڈر. سو وہ اتنے چھوٹے بچے, جیسے چھوٹے بچے کو آپ ایک پروگریشن کے ساتھ ایک کام کروا رہے تھے. لیکن یہ ان بچوں کا بھی پھر پیچھے سارا ضائع نہیں ہوتا ہے, ان کے جو کرٹیکل فیزز ہوتے ہیں سیکھنے کے, ڈیولپمنٹ کے. ہاں, اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں پھر پیرنٹس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کمیونٹی انگیجمنٹ کے ساتھ تھوڑا بہت کام کروایا جاتا ہے ان بچوں کے ساتھ. بٹ دیز آر دا پاپولیشن جن کے لیے فی الحال, اینڈ اب ہم گریجولی اس کو چینج اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ کچھ ایریاز میں ہمارے پاس آلٹرنیٹ ایئر پروگرام بھی ہے کہ ہمارے بچوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے, 1 سال PP2 کر رہے ہیں, اگلے سال PP3 کر رہے ہیں, جہاں پہ کم پاپولیشن. لیکن یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ بہت کم پاپولیشن ہے خدیجہ. سو آپ ایون آفٹر 2 ایئرس بھی نا آپ کے پاس 10 بچہ بیٹھا ہوا ہوگا کلاسز کے اندر. میرا تعلق ان علاقوں سے جہاں بچے بہت کم ہوتے ہیں, اپر ہنزا میں. جی اپر ہنزا کا آپ نے بالکل صحیح مثال دی ہے کہ بہت کم بچے ہوتے ہیں نا. بالکل.
اچھا، اس میں تو جو پہلے ہمارا تھا AKES میں کہ اسکولوں پہ تو فوکس ہوتا ہی ہوتا تھا ٹیچرز کی ٹریننگ، لیکن ساتھ ساتھ ہم کمیونٹیز کو آن بورڈ لے کے چلتے تھے، کیونکہ کمیونٹیز میں بہت زیادہ آپ نے کہا کہ وہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، گھروں میں کام کرتے ہیں، بے شک کرتے ہیں، لیکن وہ ٹائم بھی دیتے ہیں. بالکل والنٹیرزم بہت ہے ہمارے لوگوں میں، اور جو ہماری کمیونٹیز ہیں ان میں اویئرنیس بھی بہت زیادہ ہے. تو آنیسٹلی اسپیکنگ ہے، بالکل ہے. تو AKES کیوں اس طرف نہیں جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ٹیچرز کو ڈیولپ کر رہے، لیکن ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ جب تک کمیونٹیز کو آن بورڈ نہیں لیں گے، ان کی کیپیسٹی بلڈ نہیں کریں گے، ان کو اویئرنیس نہیں دیں گے، ٹیچرز کی پیرنٹس کی کیپیسٹی بلڈ نہیں کریں گے، اور جو ہوم اسکول کا ایک وہ ہے تعلق ہے، جب تک اس کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے، مضبوط نہیں کریں گے، آپ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ سے اس طرح فوائد حاصل نہیں کر سکتے ہیں. تو کیا کوئی ہے اس طرح کا پلان AKES کا کہ یہ جو آسپیکٹ ہے اس پہ ایکولی آپ کو فوکس کرنا ہے؟ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ان علاقوں میں جہاں بچوں کی تعداد بہت کم ہے، آلٹرنیٹ ایئرز میں بچے اسکول آتے ہیں، یا 1 ایئر آف پری پرائمری ہے وچ از انسفیشینٹ، تو اس میں کوئی کمیونٹی بیسڈ کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو ایئرز بچے گھروں میں گزار رہے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ سیکھیں. کچھ نہ کچھ بالکل. سیکھیں. اچھا خدیجہ، آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے یہ سوال پوچھا. آپ اسکول وہ تب آ سکتے ہیں، ظاہر ہے ڈسٹینس بھی ایک چیز ہے. آئی مینشن کہ اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے. سو AKESP از ورکنگ ان کولیبوریشن ود کمیونٹی اسکولس. ابھی جیسے یہ ہے کہ کمیونٹی کے اندر بہت سارے آپشنز اویلیبل ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جماعت خانہ میں REC اسپیسز بھی ہوتے ہیں، لوگ والنٹیرلی بھی کام کر رہے ہیں. بہت اچھا ایک سیٹ اپ ہے ہمارا، اسپیشلی ناردرن ایریاز کے اندر بھی، اور ایز ویل جہاں پہ بھی ہمارے اسکولز آپریٹ کریں. سو ہم اپنی ٹریننگز جو ہیں وہ صرف ٹیچرز تک محدود نہیں رکھتے ہیں. اوکے، ٹھیک ہے. سو دیر آر سرٹن پروجیکٹس کے علاوہ AKESP کے اپنے بھی ٹیچرز کی جب ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے تو کمیونٹی کے اندر آپ کے اپنے سیٹ اپس کے اندر وہاں پہ ساتھ میں کمیونٹی کی بھی کلاسز چل رہی ہیں. اوکے، آئی ول گیو یو ون ایگزامپل. جیسے ہمارا اسکول ہے پسو کے اندر، سو وہاں پہ ہمارے پاس تو بچے آ رہے ہیں، اب آلٹرنیٹ ایئر ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو 2 سال ہے اس میں کمیونٹی بیسڈ ٹیچر ہے جو کہ وہاں پہ رن کر رہی ہے، ایک اور اس کو سیٹ اپ کر رہی دیتے ہیں. اس کی ٹریننگ کی ذمہ داری AKESP نے خود لی ہوئی ہے. سو وی ٹرین دیم. ایون جو بکس وہاں پہ پڑھائی جا رہی ہیں وہ AKESP والی بکس ہیں، وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اس ٹیچر کے ساتھ ساتھ اگر اس گاؤں میں پیرنٹس کے لیے، اسپیشلی مدرس کے لیے، اگر فادرس ٹائم نہیں دے سکتے ہیں، مدرس کے لیے آپ ٹریننگ کریں، کیونکہ آج کل کی مدرس تو لکھی پڑھی ہے. اچھا، یہ عام طور پہ یہ لوگ جو یہاں پہ پڑھا رہے ہیں کمیونٹی اسکولس کے اندر، یہ اسی ایریا کی مدرس ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کمیونٹی کے ہی لوگ ہیں. دین وی ہیو AKESP ہیز دس ونڈرفل پروگرام جس کو ہم بولتے ہیں VTTs, vocational trainee teachers. So those vocational trainee teachers are people's like mothers, especially from those villages. ٹھیک ہے. سو وہ آتے ہیں اور ان کو ہم ٹرین کرتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ آپ کچھ لوگوں کو تو ہم آن بورڈ لیں گے، لیکن اس کے علاوہ لائک آئی فیل ریئلی سرپرائز ایٹ ٹائم کہ جب میں اسکول وزٹ کے لیے جاتی ہوں تو 1-2 مدر ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پہ کلاسز کے اندر، اور وہ کیا کرتی ہیں کہ ان کی پریزنس جو ہے، اور وہ اپنے شوق سے آتی ہیں، سیکھنا چاہتی ہیں، اور جب ٹیچر جو بھی ایکٹیویٹی کروا رہی ہے وہ ساتھ میں آ کے دیکھ رہی ہیں اور سیکھ رہی ہیں، اور شوق سے ٹائم، اور ایون گرینڈ مدرز بھی ریسورس تیار ہو رہا ہے. اور اینڈ ناٹ جسٹ فار آور سیلف، ناٹ جسٹ فار AKESP، آپ کے علاقے کے لیے سوچیں نا، اس ولیج کے لیے، اس سیٹلمنٹ کے لیے کہ وہاں پہ ایک بندہ اویلیبل ہے. اینڈ دین آپ کو پتہ ہے کہ ان کیس اف اے ٹیچر گوز آن اے میٹرنٹی لیو، تو وہی بندہ جس نے آپ کے ساتھ 6 مہینے 4 مہینے ایک ٹریننگ لی اور کمیونٹی کا ایک ریپرزینٹیو تھا، شی از دا بیسٹ کینڈیڈیٹ. بالکل ٹھیک ہے. سو آپ اس کو ایز اے سبسٹیوٹ ٹیچر اس کو ہائر کر سکتے ہیں اف شی از انٹرسٹڈ. ظاہر ہے کہ ادارے کی کچھ سرٹن منیمم ریکوائرمنٹ ہے، کچھ کرائٹیریا ہے کہ ایجوکیشن اس طرح ہو، یہ وہ، لیکن وہ لوگ بہت سیکھ رہے ہیں. اور ہم جب مدرس کے ساتھ بات کرتے ہیں، اسپیشلی وین آئی گو ٹو فیلڈ، اور جب بھی اپرچونیٹی ملتی ہے، تو وہ اتنی ایکسائٹمنٹ کا اظہار کرتی ہیں، اتنی خوش ہوتی ہیں کہ ہم نے تو یہ چیز نہیں، ہم نے تو ایسے نہیں پڑھا تھا.
ہمیں تو کسی نے ایسے نہیں سکھایا تھا. اور جب ہمارے بچے آ کے ہمیں پڑھ کے بتاتے ہیں یا کوئی کہانی سناتے ہیں یا کوئی کام کر کے دکھاتے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے, ہمیں تو بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے. سو ناٹ ان اے ویری فارمل وے, لیکن جہاں جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے. اس کو اتنا فارمل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اس کو جتنا انفارمل رکھے, جتنا پلے بیس رکھے, جیسے آپ نے خود کہا کہ پلے بیس لرننگ ہی سب کچھ ہے. بچے اس میں زیادہ سیکھتے ہیں, بالکل, بیکاز یو کانٹ ٹیل دیم کانشیسلی, ان کو سکھاؤ گے ان کو بہت مشکل لگے گا. سیم بڑے بھی, ہم صرف بچوں کے لیے کہتے ہیں بات, لیکن بڑے بھی جب آپ کسی چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں, وین یو آر پلئنگ اے گیم اینڈ یو ڈونٹ نو دیٹ یو آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو لرن سم تھنگ, یو آر جسٹ پلئنگ, سو آپ اتنا کچھ اس میں سیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل, اس میں بہت کچھ آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کے سوشل اسکلز اس میں ڈیولپ ہوتے ہیں, بچہ فزیکلی ڈیولپ ہوتا ہے, بچے کا لینگویج ڈیولپ ہوتا ہے. تو پلے کی تو بڑی اہمیت ہے. کسی زمانے میں ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی کہ کیا دن بھر کھیلتے رہتے ہو, اور پھر بعد میں کچھ عرصہ میں نے ٹیچنگ بھی کی ہے, تو میں اسپورٹس ٹیچر بھی تھی, تو اس پہ بھی بڑی ڈانٹ پڑتی تھی, دن بھر بس اسٹوڈنٹس کو آپ کھلاتے رہتے ہیں. لیکن وہی بھی پلے کے بھی طریقے ہیں نا, کہ وہ کس طرح کے آپ اسٹرکچرڈ پلے کروا رہے ہیں, آپ بچوں کو آپ کس طرح سے اپرچونٹی دے رہے ہیں, ایٹ دا اینڈ آپ ان سے پوچھ بھی رہے ہیں. سو وہ یہ جب آپ بات کر رہی ہیں تو آئی ریممبر مائی ڈاٹر وین شی اسٹارٹیڈ گوئنگ ٹو پری اسکول, تو وہ مجھے آ کے پوچھتی تھی, اتنی فیس دے رہی تھی یار, بہت ٹینشن ہوتی تھی, مجھے پوچھتی تھی آج کیا کیا, میں سارا دن کھیلتی رہی, اگلے دن آج کیا کیا, آج بھی کھیلتی رہی, دل کو کچھ ہوتا سارا دن کھیلتی, بٹ دین آئی گاٹ ٹو نو کہ کتنا کچھ سیکھ رہی ہے. بالکل, صرف بلاکس کے ساتھ بچہ کھیلتا ہوا کتنا اپنے دماغ کو استعمال کر رہا ہے. اچھا, اب یہ چیلنج ابھی بھی پیرنٹس کی طرف سے آئے گا, کیونکہ آتا ہے, پیرنٹس بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ ان کے بچے کچھ لکھے, کچھ پڑھے. کھیل کو تو وہ ظاہر ہے, جس طرح میری اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ کھیل میں شاید صرف ٹائم ہی ضائع ہوتا ہے, بس صرف انجوائمنٹ ہوتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں جس میں آپ نے کمیونٹی کو آن بورڈ لینا ہوتا ہے. ایون کمیونٹی بہت اہم رول پلے کر سکتی ہے اس میں. بچوں کے جو پلے بیس لرننگ ہے یا جو انفارمل بچوں کی لرننگ ہوتی ہے, اس میں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. اور پھر گلگت بلتستان بہت فرٹائل ہے اس حوالے سے. کمیونٹیز کو بس جب آپ کو بہت زیادہ ان کے ساتھ مغز ماری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دے آر آلریڈی اویئر, ان کو اس کی اہمیت کے بارے میں پتہ ہے, تو ان کو آن بورڈ کرے. میرے خیال میں پورے پاکستان کے لیے اس میں ایک خوبصورت ماڈل بن سکتا ہے. بالکل. اور آلریڈی روپانی فاؤنڈیشن کا ماڈل آپ نے اسٹڈی کیا ہوگا, بہت ہیویلی ان کا فوکس ہے پیرنٹنگ کے اوپر, بلکہ ان کے پروگرام کا نام بھی انفارمڈ پیرنٹنگ ہے. اور اس کے اندر جو ٹریننگ ہوتی ہے اس میں تو امی ابو سے ہٹ کے ان کے جو دادا دادی ہے وہ بھی اتنا کچھ سیکھ جاتے ہیں. وین وی ٹاک اباؤٹ ریسپانسو کیئر گیونگ, تو the کیئر گیور از ناٹ جسٹ مدر اور فادر نا, دیر سو مینی پیپل آپ کی کمیونٹی میں, آپ کی کزنس, کوئی بڑی بہن, whoever is available, نیبرز والے سارے اس طرح سے. سو خدیجہ ایک چیز میں نے مینشن نہیں کی کہ AKESP از کچھ کمیونٹی اسکولس کے ساتھ بھی کولیبوریشن میں ہم کام کر رہے ہیں. دین وی آر آلسو ورکنگ ود گورنمنٹ اسکولس. جی, کہ گورنمنٹ اسکولس کے جو ٹیچرز ہیں ان کی بھی, آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشلی جی بی کے اندر گورنمنٹ اسکول ہے اور اس کے اندر گریڈ 1 آنورڈ تو ٹیچر ہوگی جو کہ گورنمنٹ نے اپوائنٹ کر کے بھیجی ہے. ویئر ایز دا ٹیچر ہو از ٹیچنگ دیز ارلی ایئر کڈس, وہ جو ہے وہ پراپرلی گورنمنٹ نے اپوائنٹ نہیں کی ہوتی. وہ کمیونٹی کی کوئی بندی ہوتی ہے جس کو کمیونٹی کے لوگ 100-200 جتنا وہ افورڈ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے دیتے ہیں. بالکل. بٹ جی بی کے اندر اسپیشلی جیسے انہوں نے ایٹ لیسٹ ایک اسٹرکچر, ایک روم بنا ہوا ہے, ایک 4 دیواری ہے جس کے اندر کچھ ریسورسز ہیں پڑے. لیکن ہم جب ایک پروجیکٹ کے اندر ہم نے کام کرنا شروع کیا گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر سے, تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں نہیں, آپ ہمیں باقی چیزوں کا بتا رہے ہیں, آپ نرسرنگ کیئر فریم ورک کا بتا رہے ہیں, وی نو آل دیز تھنگز آر امپورٹنٹ, لیکن ہمارے سے کچھ توقعات ہیں کہ یہ بچہ جب گریڈ 1 میں جائے تو اس کو یہ چیزیں آتی ہوں, وہ پڑھانا ہمیں نہیں آتا. بالکل. تو AKESP نے اسپیشلی پچھلے 3-4 سالوں میں ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ بھی ان کے جو ٹیچرز ہیں ان کو اسکل کرنا, بیسک ہینڈز آن چیزیں سکھانا, لو کاسٹ نو کاسٹ ریسورسز بنانا, لٹریسی کے اوپر, نیومریسی کے اوپر. سو اٹس ناٹ کہ ہم نے وہ ایک فرق رکھا, وٹ ایور وی ور ڈوئنگ ان AKESP,
ہم نے پوری کوشش کی کہ وہی اسکلز ان لوگوں کو بھی سکھائے جائیں. بٹ دین اکاؤنٹیبلٹی AKESP کے اندر ظاہر ہے بیکاز دیر از اے پراپر میکنزم زیادہ ہے. اور گورنمنٹ اسکولس کے اندر کبھی کوئی ٹیچر ہے, پھر کبھی کوئی اور آ جائے گا, بچی کی ایک شادی ہو گئی, اس کو آپ نے ٹرین کیا ہے, وہ بیاہ کے چلی جائے گی اس گاؤں سے, then you have to train somebody else. So we are working a lot with them. اور ہم نے بہت فرق دیکھا. بلکہ ابھی میں امت کی ایک ایگزامپل دوں گی ایک پروجیکٹ کے اندر کہ ہمارے پاس ایک نمبر آف اسٹوڈنٹ ہے جن کو ہم انرول کر سکتے ہیں. سو گورنمنٹ کے ایک اسکول کے اندر ارلی ایئر کے اندر there were 70 نیو ایڈمیشنس. اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ پہلے نہیں آتے تھے بچے, اب سرکاری اسکول میں بھی وہ لے کر آنے کو تیار ہیں. دس از آلسو اے ون. بالکل اٹس ناٹ کہ صرف AKESP کے اندر ہی بچے ہیں, ہم تو چاہیں گے کہ ہر جگہ پہ ہیں, لیکن یہ کہ یہ ایک بہت بڑی ہماری سکسیس اسٹوری تھی. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کڈس ود سم سارٹ آف ڈسیبلٹی یا کوئی ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے, کسی قسم کا موبلٹی کا چیلنج ہے, تو پیرنٹس عام طور پہ ایسے بچوں کو نہیں نکالتے یا اسکولز میں نہیں لے کر آتے. سو ہمارا اسکول کا ایک یہ بھی بہت بڑی سکسیس ہے کہ ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ کمیونٹی میں جاتے ہیں اور انکریج کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروائیں, جسٹ بیکاز آف موبیلٹی چیلنج یا اس طرح کے کسی مسئلے کی وجہ سے ان کو گھر پہ نہ بٹھائے رکھیں. اینڈ ناؤ اب میں جاتی ہوں تو مجھے اسکولز میں جہاں کہیں بھی کچھ اس طرح کا مسئلہ, اور ٹیچرز بہت فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دو ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے بچوں کا ایڈمیشن کرنا ایک بہت بڑی کمٹمنٹ ہوتی ہے. اینڈ دین وی نیڈ ایکسٹرا سپورٹ کہ اس کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ یا کچھ آ جائے. لیکن ایٹ لیسٹ وہ جو آپ نے کہا نا بچے کے شروع کے سال اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, وہ ضائع نہیں ہو رہے. سو اٹس اے چینج, اور یہ چینج 1-2 سال میں نہیں آتا ہے, اس میں آپ کو گریجولی مائنڈ سیٹ ہے ایک, اس کو چینج کرتے کرتے ٹائم لگتا ہے. اینڈ وی سی دیٹ وی آر آن دا رائٹ پاتھ, اور ہم بہت محنت سے لوگ کام کر رہے ہیں. بالکل. ایک چیز آپ نے کہا کہ ٹیچرز کہتے ہیں آپ ہمیں نرچرنگ کیئر کے بارے میں پڑھاتے ہیں, آپ ہمیں بچے کو لکھنا پڑھنا کیسے سکھانا وہ پڑھائیں. وہ کہتے ہیں آن ٹاپ آف دیٹ وہ بھی سکھائیے ہمیں. اگر یہ کامنٹس آئیں گے, کیونکہ یہ اس لیے آتے ہیں کہ ہم ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کا ایسنس نہیں سمجھتے ہیں, کہ جو سائنس آف ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کو سامنے رکھ کے نرچرنگ کیئر فریم ورک کو بنایا ہے. اور نرچرنگ کیئر فریم ورک کے جو 5 کی کمپوننٹس ہے, جس میں گڈ ہیلتھ ہے, ایڈیکویٹ نیوٹریشن ہے, ارلی لرننگ اپرچونیٹیز ہے, بچے کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی اور رسپانسو کیئر گیونگ ہے, یہ ٹیچرز کے لیے بھی, یہ اور کیئر گیورز کے لیے بھی, یہ ہیلتھ ورکرز کے لیے بھی, سب کے لیے یہ جاننا ضروری ہے. بالکل. اور AKESP ایک بہت بہتر پوزیشن میں ہے, کیونکہ اس کے پاس ہیلتھ کے سروسز بھی ہے, نیوٹریشن کے بھی ہے, سارے AKDN کے پاس یہ ادارے موجود ہے. تو AKESP ایک انٹیگریٹڈ, بلکہ AKDN ایک انٹیگریٹڈ اپروچ سے اس کو لے لے, جس میں ٹیچرز کو یہ نہ کہنا پڑے کہ ہم صرف نرچرنگ کیئر کیوں پڑھ رہے. حالانکہ دیٹ از سم تھنگ وچ یو ڈو انڈرسٹینڈ نا کہ پیپل ہیو بین فیملیئر ود ECE فار سو لانگ کہ ان کی ایکسپیکٹیشن اسکولس کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں بس پڑھنا سکھایا جائے گا. بالکل. آپ کا بچہ نہیں سیکھ سکتا جب تک کہ وہ بے شک پڑھنا لکھنا سکھائیں. اٹس پارٹ آف دا نرچرنگ کیئر فریم ورک, ارلی لرننگ اپرچونیٹیز. لیکن ارلی لرننگ اپرچونیٹیز میں بہت, اس میں جو ہمارے پوڈ کاسٹ یا اور چیزیں میں ایمفیسائز کرتی ہوں کہ وہ اسکول سے شروع نہیں ہوتے, وہ بہت پہلے ہوتے ہیں. بالکل. بچہ ماں کے پیٹ سے سیکھنا شروع کرتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ اس طرح کی آپ لوگ ایجوکیشن دینا شروع کریں. اچھا, ہمارے جو اسپیشلی ٹیچرس کا جو ECD کے اندر اسپیشلی جو ہمارے ٹیچرس جب وین دے گیٹ انڈکٹیڈ ٹو دا پروگرام اور ہم ان کو ہائر کرتے ہیں, تو ایوری ٹیچر گوز تھرو اے فاؤنڈیشن کورس. اینڈ دس فاؤنڈیشن کورس, آپ نے اچھا کیا سوال کیا. اینڈ دین فاؤنڈیشن کورس از ناٹ آل اباؤٹ ہاؤ ٹو ٹیچ. اس کے اندر کمپلیٹ آپ کا ہولسٹک چائلڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر بات ہوتی ہے, نرچرنگ کیئر فریم ورک کے اوپر بات ہوتی ہے, سیفٹی کے اوپر, سیکیورٹی کے اوپر, بچے کی ویل بینگ کے اوپر, اسٹوڈنٹ ایجنسی کے اوپر, آپ نے بچے سے بات کیسے کرنی ہے, آپ نے بچے کو, a child is just a little human being. بالکل. اٹس اے پرسن اینڈ اٹس آل. آپ اس کے ساتھ عزت سے بات کریں گے, وہ اپنے آپ کو عزت کے قابل سمجھے گا. آپ اسی بچے کو ڈانٹ کے بات کریں گے, کل کو وہ عزت دے گا بھی, بیکاز یو آر کریٹنگ دیٹ انوائرمنٹ. اور ہمارا جو فاؤنڈیشن کورس ہے, اٹس اے 10-day پروگرام, آلموسٹ 2 weeks کا ہی پروگرام ہوتا ہے, جس کے اندر ان سارے ایلیمنٹس کے اوپر خدیجہ بہت توجہ دی جاتی ہے. اور فاؤنڈیشن کورس ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم
ابھی لیٹلی پچھلے کچھ عرصے سے خاص طور پہ ہم بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں چائلڈ. اب ECD کے اندر عام طور پہ آپ مینٹل ہیلتھ نہیں یوز کرتے ٹرم, ہم ویل بینگ یوز کرتے ہیں. ویل بینگ از دیٹس اے بیٹر وے. اور یہ کہ وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ویل بینگ میں آپ کا پیرنٹس, آپ کے ٹیچرس, آپ کے بچے, جو بھی کیئر گیورز ہیں, وہ تبھی بچے کو ایک وہ ایسا انوائرمنٹ دے پائیں گے گھر کے اندر یا اسکول کے اندر یا کلاس روم کے اندر یا ایون آپ کا جو سیٹلمنٹ ہے, آپ کا جو بھی بچہ جو ایکو سسٹم آپ نے بچے کو پرووائڈ کیا ہوا ہے, وہ تبھی دے سکیں گے اگر ان کو اپنا خیال رکھنا آئے گا اور ان کو اس کی سینس ہوگی. سو آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف دس فاؤنڈیشن کورس جو ہم نے اپنے ٹیچرس کے لیے پراپر PD کا ایک پراپر پروگرام بنایا ہوا ہے. اٹس ناٹ دیٹ AKESP از ورکنگ ان سائلو. تو ہمارے جو کلیبوریٹرز ہیں اس کے اندر, ہم AKU کے ساتھ ہمیں بہت ہیلپ رہتی ہے, ID, EHTP. اور ابھی لیٹلی ہم نے اپنے ٹیچرز کو دو کہ ہمارے ٹیچرز ڈیل بچوں سے تب کرتے ہیں when our kids they are 3 years old, ایڈمیشن ہو جاتا ہے یا 2 سال کا بچہ ہے, لیکن اس سے پہلے کا جو پروسیس ہے جو ہم کہتے ہیں کہ 0 to 6 والا ٹائم ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور all our teachers they are trained on that part as well, so that بالکل نائیو نہ ہو وہ کہ اس سے پہلے یہ ہاں ٹھیک ہے اس سے پہلے یہ ہونا تھا, لیکن بچہ آپ کے پاس ہے, آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے. ٹیچرز کو یہ انشور کرنا ہے کہ جو بچہ ان کے پاس آ رہا ہے وہ ویکسینیٹڈ ہے. ان کے پیرنٹس سے پوچھنا پڑتا ہے کہ اس کے ویکسینز کمپلیٹ ہو گئے ہیں. ایون بیفور دا چائلڈ کمس ٹو اسکول نا, تو ہمارے جو ٹیچرز ہیں, مجھے GBC کی جو اسپرٹ ہے نا والنٹیئرزم کی, اس کو میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہاں پہ بیفور ایڈمیشن جب بچہ پیدا بھی ہوتا ہے نا, تو وہ آس پڑوس پہ آپ کے ٹیچرز جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ان کو کہیں گے اچھا ویکسین پراپر کروانی ہے, اچھا اس طرح کی مائکرو نیوٹرینٹس کے اوپر بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں پیرنٹس, وچ از لائک ویری اسمارٹ. اینڈ میں تو اپنے ٹیچرز کو نا ایک ریسورس سمجھتی ہوں کہ وہ جو بنیاد رکھ رہے ہیں اپنے سیٹلمنٹس میں, اپنے ولیجز میں. ہم اگر کسی ٹیچر کو ایٹ ٹائمس ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو ہمیں ریکویسٹ آ جاتی ہے نہیں یہ بندی بہت اچھا یہاں پہ کام کر رہی ہے, ان کو کائنڈلی یہیں پہ کنٹینیو کرنے دیں. اینڈ somebody who is requested کہ جی مجھے GB موو کریں, اینڈ دین پیرنٹس ان سے آ کے ریکویسٹ کرتے ہیں, پھر وہ خود ہی آ کے کہتی ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں میں یہیں پہ کام کر لوں. اینڈ یو نو کہ ہاؤ ہارش the geographies are. بالکل بہت مشکل ہے, لیکن we are very lucky to have people جو کہ جن پہ ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں, اور آنے والی جو جنریشن ہے اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ان لوگوں کے اوپر ہے. چینج ایجنٹس یہی ہے جن کی وجہ سے ہی ہم گلگت بلتستان میں اتنے آگے بڑھے. ہم اپنے ٹیچرز کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کریں میرے خیال میں کم ہے. اور آپ نے صحیح کہا کہ وہ بہت ہارش کنڈیشنز میں, اور اتنی ان کی سیلریز بھی زیادہ نہیں ہوتی ہے. ابھی میرے خیال میں کافی بہتر ہوئی ہے. AKESP کی ماشاء اللہ وی آر لائک آفرنگ مارکیٹ کمپیٹیٹیو, بہت اچھی سیلری ہے. ایون ابھی کرنٹلی تو وی کین سے اٹ ود کانفیڈینس کہ ہماری سیلری بہت اچھی ہے, اینڈ وچ از سم تھنگ وچ از نیڈیڈ. بالکل اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اچھے لوگ ہوں کام کرنے والے, تو سیلریز اور AKESP اس کو بہت سی ریٹین کر سکیں, جب تک وہ خود اپنی خوشی سے, مطلب ان کی بھی ظاہر ہے ضروریات ہیں, جب تک وہ پوری نہ ہو وہ اسی طرح سے آپ کے بچے کو توجہ دے کے نہیں پڑھا سکتے. اور ہمارے ادارے نے اس کو بہت سیریسلی بہت اچھے طریقے سے اس کے اوپر کام بھی کیا. بالکل اس پورے میں مجھے ان پکچر رہی ہوں. اچھا آپ نے بچے کی ایجنسی کی بات کی, تو میں چاہتی ہوں کہ اس پہ تھوڑا آپ مزید بات کریں. یہ ہے کیا, کیونکہ ہمارے ویورز کو یہ چیزیں ظاہر ہے کچھ کو تو پتہ ہوگا لیکن میجورٹی کو یہ چیزیں نہیں پتہ ہے. تو کیوں امپورٹنٹ ہے ہم بچے کے ایجنسی کو سمجھے, اس پہ کام کرے, اور وہ ہے کیا, اس کے بارے میں تھوڑا پلیز آپ. سو خدیجہ, پاکستان جو ہے نا وہ ایک پرابلم سے سفر کرتا ہے کہ ہمارے ہاں جو بچہ ہے نا, ہم نے اچھا بچہ سنڈروم ہے ایک ہمارے مائنڈ میں نا, کہ اچھا بچہ کون سا بچہ ہے جو کہ جس کو آپ جو بتائیں وہ وہی کرے. A child who is obedient is considered to be اچھا بچہ, and the child who has a mind of his own, the one who wants to play, جو کہ کھیلنا چاہتا ہے, جس کا دل کر رہا ہے میں ابھی اپنے دوست سے جا کے بات کروں اور میں آج اس کے ساتھ بیٹھوں اور آج میں پہلے بتاؤں کہ کل میں کہیں گیا تھا تو کیا ہوا تھا. سو ایسا بچہ جو کہ ایک نارمل بچہ ہے, the one who wants to talk, who wants to express. سو انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی کے اندر ہم پسند اس بچے کو کہتے ہیں جو تابع دار ہے, جس کو آپ نے بتا دیا اس نے کر دیا, اور اس کی اپنی نہ کوئی سوچ ہے نہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے, اور ہم نے اس کو اچھا بچہ ہم کہتے ہیں. بالکل جو اوبیڈینٹ ہے, تو اوبیڈینٹ ہے, ٹھیک ہے. سو
ہم when we talk about agency, so agency is like providing that opportunity, that environment where a child feels کہ وہ جو کہنا چاہتا ہے, وہ جو بات ہے اس کے دل میں, وہ جو اپنے دوست کو سنانا چاہتا ہے, اس کی کوئی ورتھ ہے, وہ جو سوچ رہا ہے اس کی سوچ کی کوئی اہمیت ہے, اور وہ اس کو ایکسپریس کر سکے, اپنے ایموشنز کو وہ ایموشنز کو کیسے ایکسپریس کرتا ہے. فار ایگزامپل, آپ ایک کلاس میں جاتے ہیں, صبح میں آپ بچوں سے پوچھتے ہیں ہاؤ آر یو چلڈرن, اینڈ the answer that we are expecting is we are fine. We are fine. آپ وہ جملہ بول کے اور آپ ختم کر دیتے ہیں conversation. Then you don't want کہ بچہ جو ہے وہ اس سے آگے بات کرے. How is it humanly possible that you are feeling fine every single day? True. Do you feel fine every single day? اور ہم نے وہ سیٹ کر دیا, بہت چھوٹی ایج سے ہم نے یہ چیز بچے کے دل میں ڈال دی, دماغ میں ڈال دی, امپلانٹ کر دیا کہ تم نے اس ہاؤ آر یو کے جواب میں آئی ایم فائن کہنا ہے. Whereas your report card says, is a child able to express his thoughts and ideas with ease, with confidence? تو آپ کہیں گے ہاں وہ آپس میں تو بات کر رہا ہوتا ہے. نہیں, میں سوال پوچھتی ہوں تو وہ جواب دے دیتا ہے. مے بی وہ آپ کے سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا اس وقت. مے بی ہی ہیز سم تھنگ مور امپورٹنٹ, مور کمپیلنگ ٹو شیئر. اینڈ دین وی وانٹ کہ بچہ بات بھی کر سکے, جب کوئی آئے تو ایکسپریس بھی کر سکے. سو یو ہیو ٹو کریٹ دیٹ انوائرمنٹ ویئر اے چائلڈ فیل دیٹ آئی ایم امپورٹنٹ. Whatever I have to say, if I'm not feeling happy today, or I'm feeling excited, or I'm feeling tired, or I'm feeling miserable today. بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں جو بچے لے کر آتے ہیں گھر پہ. آج میں نے ناشتہ نہیں کیا, رات کو گیسٹ تھے گھر پہ, ہم لیٹ سوئے, میری نیند پوری نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے, آج میری مزے کی یا پسند کی چیز نہیں بنی ہوئی تھی, یا میری امی جو ہیں وہ آج خفا ہو کے چلی گئی اپنے گھر, یا امی ابو کا مطلب دیز آر سیریس ایشوز جن کو ہم ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے. اینڈ یو ڈو ناٹ گیو دیٹ اپرچونیٹی ٹو دا چائلڈ ویئر دا چائلڈ ہیز دیٹ ایجنسی کہ وہ جو سوچ رہا ہے وہ کہہ سکے. ڈسکس کرنا کیوں ضروری ہے سائمہ, یہ بھی ہمیں بتائیں. خدیجہ دیکھیں, جب آپ نے اس کو سکھایا نہیں, ہاؤ ول دا چائلڈ لرن ٹو ریگولیٹ ہز ایموشنز. وہ سارے ایک ڈبے میں بند ہوئے ہوئے ہیں اور اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, اور بچے کا برین اتنا ایکٹیو ہر وقت گرو کر رہا ہے. فرسٹ 7 ایئرس کے اندر آپ کی جو گروتھ ہے مائنڈ کی, جس طرح آپ کے نیورونز بلڈ ہوئے, آپ نے جب اس کو وہ اپرچونٹی ہی نہیں دی ڈسکس کرنے کو, تو کیا ہوگا؟ بالکل اس کو اپنے ایموشنس کو ریگولیٹ کرنا نہیں آئے گا. وہ ایک ایسا ایڈلٹ بنے گا جس کو کمیونیکیٹ کرنا نہیں آ رہا, جس کو بتانا نہیں آ رہا کہ وہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گرون اپس کو بھی پرابلم ہوتا ہے. بالکل, دے آر انیبل ٹو کمیونیکیٹ واٹ دے آر فیلنگ, ہاؤ دے آر فیلنگ. اور اگر انہیں کچھ پرابلم ہے تو کیسے انہوں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے, کیسے بتانا ہے. اینڈ ڈو دے ہیو اینی father figure, any parent, any adult, any grown up, anybody of trust around them who's actually interested in how they are feeling that day? So you need to create that environment. ابھی میری ٹریننگ چترال کے اندر ہوئی تو ہم نے اس کے اوپر پورا سیشن کیا, اور ٹیچرس کہہ رہے میم اتنا ٹائم نہیں ہوتا, 40 بچہ ہوتا ہے, how do you. So we strategize it, we tell them the practices, the اسکلز کہ کس طرح بچے کو آپ نے یہ کروانا ہے, آپ کا کیسے انگیج کرنا ہے, کیسے یو ہیو ٹو انکریج دیم, کیا سوچ رہے ہیں, ٹیل دیم اباؤٹ دا ایموشن. وہ صرف ایک دن کا ٹاپک نہیں ہوتا دیٹ دا چائلڈ یو ہیو ٹولڈ دیم کہ یہ ایموشن ہے, دس لک ایٹ دس ایموجی, ہی از ہیپی, ہی از سیڈ. یو فیل دوز تھنگز اینڈ دین یو کمیونیکیٹ دوز تھنگ, اینڈ دین یو سیک آؤٹ ہیلپ کہ میں اگر ایسا فیل کر رہا ہوں, what should I be doing? If I'm worried, it's okay to feel all those emotions. And then how are you going to regulate them? And there are people around you جن کی پراپر ٹریننگ ہوئی ہوئی ان چیزوں کے اوپر. جیسے ہم اپنے اسکولس کے اندر یوگا کرواتے ہیں مارننگ میں, مائنڈ فلنس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, آپ کا لائٹ میوزک ہے یا تلاوت ہے یا ہلکی کوئی بیٹ ہے جس پہ بچہ آ کے, وہ جو بچہ پہاڑی پوری چڑھ کے اوپر صبح اسکول آیا ہے, وہ مے بی اس وقت تھکا ہوا ہے, ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو نو کہ آج کون سا دن ہے اور آج موسم کیسا ہے, لیکن وہ تھوڑی سی مائنڈ فلنس کی ایکٹیویٹی, اگر اٹس جسٹ ون ایگزامپل, اینڈ تھوڑی سی ویرائٹی آ جائے, روز وہی سیم چیزیں نہ ہوں, بالکل بھی نہیں. اینڈ دین یو کین گیو. جسٹ میں آپ کو ایک چیز کے لیے روک رہی ہوں. آپ نے کہا کہ بچے کا جو نیورل کنیکشن ہے یا جو نیورونز ڈیولپ ہوتے ہیں, اس کا بچے کو جو اسٹیمولیشن ملتا ہے, ابھی جو آپ بات کر رہی ہے نا کہ بچے اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرے, بچے سوال کر سکے, آپ بچوں سے سوال کریں, یہ بیسٹ اسٹیمولیشن ہوتا ہے جو ان کے نیورل کنیکشنز کے لیے. اب ہمیں ٹیچرز کو ان لائنز پہ ٹرین کرنا ہے. بے شک کلاس میں 40 بچہ ہے یا 50 بچہ ہے,
تو آپ اس طرح کے اسٹریٹجیز اپنائیں کہ اس میں آپ شروع کے جو 10-15 منٹ ہے اس میں آپ اس طرح سے بچوں کو انگیج کریں، ان کو انکریج کریں، ان کو اسٹیمولیشن دے دیں. آپ کی بات بالکل میں آپ سے ایگری کرتی ہوں کہ اگر یہ سارا بچہ اپنے اندر لے کے چلے گا اور اس کو بس آپ فورس کریں گے کہ وہ اسکول میں لکھنا سیکھے، پڑھنا سیکھے، تو آپ بچے کو ہولسٹک ڈیولپ نہیں کر رہے، ہولسٹکلی نہیں ڈیولپ کر رہے. بچے کو ہولسٹکلی ڈیولپ کرنے کے لیے اس کے ایموشنز، اس کو ہم سوشل ایموشنل لرننگ کہتے ہیں. True. سوشل ایموشنل لرننگ کا جو آسپیکٹ ہے وہ بالکل ہمارے ایجوکیشن میں اس کو کوئی، پہلی بات یہ ہے کہ بہت کم لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اور اگر سمجھتے ہیں تو اس پہ اس طرح سے کام نہیں کرتے جس طرح لٹریسی اور نیومریسی پہ ہمارا مین فوکس فوکس ہوتا ہے. یوزلی ہمارے ہاں تو اس کے لیے آپ ایز این ایجوکیشنسٹ، اور ماشاء اللہ آپ آلریڈی بہت اچھا کر رہی ہے، آپ کیا سجیسٹ کرتی ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کیا ایسا چینج ہونا چاہیے کہ ہم اس آسپیکٹ کو جو بچے کی شخصیت کے لیے، بچے کے فیوچر کے لیے، اس کی اوور آل اس کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اٹس از ویری امپورٹنٹ، تو اٹ از یہ ون آف دا بیسک کیسے تھنگس. ہو سکتا ہے؟ اچھا خدیجہ، بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا AKDN کے اندر نا ایک تو ہم ٹریننگ ہیں جو کہ فیس ٹو فیس کرواتے ہیں جی اپنے لوگوں کو، جس کے اندر لائک نئے لوگ آئے ہیں، ہائر ہوئے ہیں، ان کو آپ نے کروایا، پھر آپ کے آن گوئنگ ریفریشر ہیں. سو پچھلے سال میں اسپیشلی ہمارا فوکس جو ہے وہ چائلڈ ویل بینگ اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ رہا. تو وی آر ویری لکی ٹو بی ایسوسیٹیڈ ود AKDN نیٹورک. سو ہمارا AKDN کا ایک ہب ہے جس کے اوپر بہت سارے ملٹیپل ٹریننگ کورسز، ریسورسز اویلیبل، اینڈ وی فالو دیٹ 70-20-10 والا ماڈل کہ جو ٹریننگ تو آپ نے فیس ٹو فیس کرائی دیٹ از جسٹ 10. And then you learn from your peers. Then there are opportunities for online courses. جیسے میں نے AKU کا نام لیا تھا، اسی طرح AKDN لرننگ ہب ہے. اور پھر ہمارے پاس ایک بہت اچھی ریسورس یہ ہے کہ آئی تھنک آپ کو بھی وہ منتھلی ای میل آتی ہوگی جو کہ ہمارے AKDN نیٹورک میں ایوری بڈی ہوز ایسوسیٹیڈ ود ECD، کہ اس کے اندر اپرچونیٹیز فار لرننگ بہت سارے فری کورسز ہیں، ویبینارز ہو رہے ہیں، اور ہم لوگ اپنے گروپ کے اندر بھی بہت ایسی چیزوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں. دیکھیں ٹریننگ ایک چیز ہوتی ہے، ٹریننگ کروا کے اس کے بعد وی وانٹ ٹو سی دیٹ امپیکٹ ان دا کلاسز. وین ایور آئی کنڈکٹ اے ٹریننگ، اگر ایون میں میتھمیٹکس پہ بھی ٹریننگ کروا رہی ہوں تو میری وہ ٹریننگ جو ہے وہ صرف نیومریسی پہ بیس نہیں ہوگی. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک کانسیپٹ دیتی ہوں کہ اگر میں ٹریننگ کروا رہی ہوں اینڈ آئی ایم ڈوئنگ دا کانسیپٹ آف ہائٹ، تو کنونشنلی کیا ہوتا ہے کہ 2-3 چیزیں ہیں جن کی ہائٹ کا آپ نے کمپیریزن کیا. آپ کے پاس ایک بڑا سا گروپ ہے، گروپ آف 40 اسٹوڈنٹ سٹنگ، اور وہ جو ہیں اس کے اندر آپ نے 2-3 چیزیں بلائیں، اور پیچھے ایک بچہ بیزار بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہاں اس کی ہائٹ کا بتا دیا ٹیچر نے. until and unless you'll practically do it with each and every child، ہر بچہ اپنی ہائٹ کو 10 اور بچوں کے ساتھ، 10 اور چیزوں کے ساتھ کمپیئر کرے، تب وہ چیز انٹرنل اس کو لگے گا کہ ہاں اٹس ناٹ جسٹ دوز فیو کڈس ہو آر امپورٹنٹ، میں بھی امپورٹنٹ ہوں، اینڈ آئی ایم پارٹ آف دس لیسن. دس لیسن از سکسیزفل بیکاز میری ایجنسی بھی اس میں آ رہی ہے، میری وائس بھی اس کے اندر آ رہی ہے، میرا ایکسپیرینس بھی ہے، اینڈ دین آئی ایم پارٹ آف دس لیسن. سو ہم بہت زیادہ ان چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں، ریئل لائف کے ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھا. بالکل. میرا پچھلا پوڈ کاسٹ اسی پہ تھا ڈاکٹر نصرت رضوی کے ساتھ، زبردست. تو اس پہ انہوں نے بڑے زبردست اسی طرح کی مثالیں دی، اور اسی میں ہی بچے کا جو کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ ہے آپ اس کو جتنا ریئل لائف کے ساتھ اور اس میں ایگزامپلس کے ساتھ آپ کرتے ہیں تو اس میں ان کو زیادہ کلیئرٹی ہوتی ہے. ٹرو. اور ہم جیسے ہم میتھمیٹکس کے اندر دیر از وہی کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں پہلے سوال سکھایا جاتا لکھوا کے 1 2 + 2 کیا، اور اس کے بعد ہم بارز لگا کے دیکھ رہے ہوتے تھے، اچھا 2 اتنے بارز، 3 اتنے بارز. Now the way we adopt for early childhood, especially in numeracy, that is first do it with concrete, then do it with pictorial, and then do it with abstract. تو وہ ٹیکنیک جو آپ کا بچہ، کیوں میتھس انجوائے نہیں کرتے تھے بچے، کیوں ایڈلٹس کہتے ہیں کہ میتھس بہت بورنگ تھا، بیکاز ہماری اپروچ جو ہے پڑھانے کی وہ اس طرح کی انٹرسٹ ڈیولپ کرنے والی انگیجنگ نہیں تھی. سو میں تو پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم ون آف دوز خالہز ان دا فیملی یا پھوپھی کہہ لیجئے کہ جن کے پاس بچے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب گیدرنگز ہوتی ہیں تو وہ سارے بڑے ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں اور میں بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی کوئی گیم کھیل رہی ہوتی ہوں. اینڈ آئی فیل دیٹ آئی ہیو بین لائک
groomed, یا اللہ نے مجھے شاید دنیا میں اس لیے بھیجا کہ میں بچوں کے ساتھ کام کر سکوں. اینڈ اٹ از سچ اے لولی ایکسپیرئنس. وہ جو آنیسٹ آپ کو رسپانس ملتا ہے. میری کلاسز میں یا میری ٹریننگز میں کہانیاں ان بچوں سے انسپائرڈ ہوتی ہیں. بالکل. اینڈ ایوری ویئر آئی گو آئی ڈو کوٹ اٹ, اینڈ آئی فیل ریئلی ریئلی لکی کہ مجھے اپرچونیٹی ملی ہے کہ ESP جیسے ادارے کے ساتھ کام کرنے کے لیے. خدیجہ, میں نے till I went for my higher studies to Melbourne back in 2018. So ہم جب جا رہے ہوتے ہیں when we apply for this scholarship, میں آسٹریلیا ایوارڈ alumni ہوں, تو میں نے اس میں ہم ایک ڈیولپمنٹ امپیکٹ پلان بناتے ہیں. سو اس پلان کے اندر میں نے اپنا ایم یہ لکھا تھا کہ once I'll complete my education from there and I'll come back, تو میں آ کے ناردرن ایریاز کے اندر مارجنلائز کمیونٹیز کے ساتھ کام کروں گی. ٹھیک ہے. سو دیٹ واز سم تھنگ. اور میں وہ بندہ تھی جو کبھی مری سے آگے نہیں گئی تھی. اوکے. سو میں یہ سوچتی ہوں کہ اٹ واز جسٹ دیٹ ول, وہ ایک نیت تھی, انٹینشن تھی, اور اللہ نے ایسا رستہ بنایا کہ جب میں واپس آئی, اور اب میں ایسی ایسی جگہوں پہ گئی ہوں, وین آئی ٹیل پیپل کہ میں گرتنز گئی ہوئی ہوں, اور میں چپورسن گئی ہوئی ہوں, اور میں سسم جاتی ہوں, اور میں پرسن گئی ہوئی ہوں, میں مدگ لشت اور یہ ساری چیزیں, یارکن لشت گئی ہوں. تھرڈ ڈے ان دا فیلڈ آئی واز ایٹ یارکن لشت. سو ESP ہیز ہیلپ می فلفل مائی ڈریم اینڈ مائی پرومس ٹو مائی سیلف, جس کا مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ میں کیا وعدہ کر رہی ہوں. ماشاءاللہ ESP بھی لکی ہے آپ جیسے پروفیشنلز اس میں کام کر رہے. سو اٹس اے ون ون, اٹس اے ون ون سچویشن. اچھا, آگے بڑھتے ہوئے میں دوبارہ اسی کویسچن کی طرف آؤں گی کہ اوور آل جو ہمارے ملک میں ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کو تو بہت کم لوگ اس طرح سے لیتے ہیں. ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کو زیادہ لوگ سمجھتے ہیں. تو اس کو ہم اپنی پاپولیشن کو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کی طرف کیسے لائیں, کیسے ان کو سمجھائیں کہ یہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ صرف ٹیچرز کی ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ اس میں بہت سارے کی پارٹنرز ہیں, کی اسٹیک ہولڈرز ہیں, پیرنٹس ہیں, گرینڈ پیرنٹس. It takes a village to raise a child. Exactly. So I don't know, ایون یہ جو بچے یہاں بیٹھ کے ہمیں اسسٹ کر رہے, دے آر ایکولی ریسپانسبل فار ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ. تو اس طرف ہم اپنے نیشن کو کیسے لائیں سائمہ؟ خدیجہ, انفارچونیٹلی نا پچھلے اتنے سالوں میں ہم نے توجہ ہی نہیں دی. ہم نے صرف ایک ایجوکیشن والے ایریا کے اوپر کر دیا, اینڈ دین وی ور ورکنگ ان سائلو. کوئی جو ہیلتھ والا بندہ ہے وہ ہیلتھ پہ بات کر رہا ہے, جو ایجوکیشن والا بچہ ہے وہ بندہ ہے اس سے ایسوسیٹیڈ ہے, وہ ایجوکیشن پہ بات کر رہا ہے. کوئی چائلڈ رائٹ کے اوپر کام کر رہا ہے تو وہ صرف اسی کے اوپر بات کر رہا ہے. اٹس اے ملٹی فیسٹ اپروچ ان وچ پیپل نیڈ ٹو ورک کولیبوریٹیولی ود ایچ ادر. کوئی ایک بھی ٹارگیٹ آپ اکیلے اچیو نہیں کر سکتے. نرچرنگ کیئر فریم ورک کیوں ان چیزوں کو بالکل کور کو لے کے آپ کو بتاتا ہے. بچے نے کیا کھانا ہے, بچے کی سیفٹی, بچے کی ہیلتھ, بچے کی نیوٹریشن, اس کی ایجوکیشن, آل دیز تھنگز ورک ٹوگیدر, اس کے نیڈز, اینڈ لائک اٹس ایوری بڈیز رسپانسبلٹی. ہم ماڈلز لیتے ہیں باہر کے ممالک کے, تو آپ کا یوزلی لوگ بات نہیں کرتے, لیکن اسرائیل کے اندر ایک بچہ ان کے لیے جو ہے نا دیٹ از امپورٹنٹ. ایون بیفور یو کنسیو, 3 جنریشنز پہلے انہوں نے پلان کیا ہوا ہوتا ہے. اور وہ دا رسپیکٹ دیٹ دے گیو ٹو دا مدر, دا رسپیکٹ دیٹ از گیون ٹو دا چائلڈ, دا سول وچ از ٹو کم ٹو دا ورلڈ, پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں. وین مائی ڈاٹر واز ٹو بی بورن, تو ان دنوں میں بہت لٹریچر اسٹڈی کیا کرتی تھی, کیا کروانا ہے, کیسے کروانا ہے, اور اس کے ساتھ بات کرنا, اور رسپیکٹ کے ساتھ بات کرنا, ایون وین دا چائلڈ واز ان دا ووم. سو آئی سی کہ بہت سارے پیرنٹس کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. آپ کا میڈیا اتنا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے, بٹ انفارچونیٹلی ہمارے میڈیا میں آج بھی وہ ساس بہو کے جھگڑے دکھائے جاتے ہیں. آپ کہاں کوئی ایک پلے بتائیں کہ جس کے اندر کوئی پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچے کی برتھ پلان کر رہے ہوں, یا کوئی عورت پریگننٹ ہے اور اس کو بتایا جا رہا ہو کہ تم نے یہ کھانا ہے اور تمہارا خوش رہنا بہت ضروری ہے. ہم اتنا ٹارچرس قسم کی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں, اتنی ٹاکسک چیزیں ریلیشن شپس کے اندر, نیبرہڈ کے, ہم آج بھی وہ دکھا رہے ہیں جو کہ غلط ہو رہا ہے. ہم وہ کیوں نہیں دکھا رہے جو کہ ہونا چاہیے, یا کچھ صحیح ہو رہا ہے وہ دکھا رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ بہت برا ہی ہو رہا ہے. آئی نو ایسی مدر ان لاز ہیں جو کہ اپنی بہوؤں کو کہہ رہی ہوتی ہیں اچھا ٹھیک ہے تم بیبی میرے پاس چھوڑ جاؤ, تم اپنی ایجوکیشن کرو, میں لک آفٹر کروں گی. نارتھ کے اندر اتنی بڑی اگزامپل ہے, ہمارے پاس کون سے ڈے کیئرز ہیں, بالکل یو نو دیٹ وی ڈونٹ ہیو. آپ
ایک عورت اگر نوکری کر رہی ہے تو اس کی نیبر سارا دن اس کے بچے کو سنبھال رہی ہے, بالکل ویسے سنبھال رہی ہے جیسے اپنے بچے کو وائی ڈونٹ وی ٹیل دوز اسٹوریز؟ وی آر ناٹ ٹیلنگ دا رائٹ اسٹوریز, وی آر ناٹ سیٹنگ دا رائٹ نیریٹو. سو واٹ وی وانٹ, سنگاپور کے اندر وہ کہتے ہیں کہ when I was there تو we had a meeting with the Minister of Education. تو ہمیں کہتے ہیں کہ جب when I was younger, سو میری مدر مجھے کہتی تھی کہ تم نہ پڑھتے نہیں ہو, تم پڑھو گے نہیں تو تم صفائی والے بنو گے اور تم ایسا کام کرو گے. تو کہہ رہے اب میں پڑھا لکھا یہ سب کچھ بن گیا, تو انہوں نے کہا یہ صفائی کرنے کے لیے ہم نے باقی نیشنز کے لوگ رکھے ہوئے ہیں. سو a Singaporean doesn't work for that less. بالکل. اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری پاس فریش واٹر نہیں ہے, ہمارے پاس ایگریکلچر نہیں ہے, ہمارے پاس جو واحد ریسورس ہے دیٹ از ہیومن ریسورس. سو جب پاکستان میں کبھی ایسا وقت آئے گا کہ ہم ہیومن ریسورس کو ریسورس سمجھنے لگیں گے. آبادی تو ہم بڑھائے جا رہے ہیں مگر یہ ایک ایک بچہ ہمارے سوال ہوگا ان کے بارے میں. آخر میں ایک تو ہیومن ریسورس ہے, ان کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے, لیکن اس کے علاوہ اور ریسورسز بھی ہیں نا. ہم ایک بہت ہی خوش قسمت ملک ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمیں اس طرح کی لیڈرشپ یا اس طرح سے ہمارا ملک مینیج نہیں ہو رہا ہے. اور جن چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہ میسیجز جو بہت ہی سوسائٹی کے لیے ضروری ہے وہ ہم نہیں دے رہے. ہم وہ ڈائلاگز ہی نہیں ہیں, وہ بات چیت نہیں ہوتی, کانورسیشن نہیں ہوتی. آپ ٹی وی پہ لگا کے دیکھیں, کچھ بھی لگا لو آپ, تو وہی باتیں ہو رہی, وہی ٹپیکل, وہی سٹوریز, بری 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 چیزیں, اور وہ دکھا دکھا کے آپ کا فوکس اچھی چیزوں پہ تو ہے ہی نہیں. بالکل. کتنی ساری خالائیں ہیں, کتنی ساری پھپھیاں ہیں جو کہ بچوں کو لک آفٹر کر رہی ہوتی ہیں, دیکھ رہی ہوتی ہیں. رول ماڈلس ہے, آپ نہیں دکھاتے, یو آر ناٹ ٹیلنگ دوز اسٹوریز, آپ برا ہی دکھا رہے ہیں. اور میرے نیفیوز میرے دل کے بہت قریب ہیں. آئی ہیو 2 نیفیوز, میرے بھتیجے ہیں, اور وہ بہت, آئی لو اسپینڈنگ ٹائم ود دیم. And the way they ask me question, or whenever they come to my place, میں انہیں کہتی ہوں اپنے اماں ابا کو نہ لایا کرو, just come alone. وہ ہر طرح کی بات کرتے ہیں. کیونکہ اس چیز کو آپ سمجھتی ہے نا سائمہ, کہ جو انٹریکشن ہے بچے کا اپنے ایڈلٹس کے ساتھ, یا جو اس کے پیرنٹس ہے, یا اور اس کے جو کیئر گیورز ہے, اس انٹریکشن کی جو کوالٹی ہے, اس کا جو ہیلدینس ہے, ریلیشن شپ کی اسٹرینتھ, ایگزیکٹلی بچے پہ اس کا سب سے بڑا امپیکٹ, بہت اثر پڑتا ہے. اینڈ اٹس ناٹ when the child is able to talk, it's before the child is born. ایگزیکٹلی the way you are talking to the کہہ رہی ہوں child. کہ جو ٹیچر ٹریننگ ہے اس کو ہم کئی اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل. یہ میسیجز ہم بہت خوبصورت طریقے سے, اسپیشلی گلگت بلتستان میں جہاں آپ لوگوں کا سیٹ اپ ہے, وہاں ہم کمیونٹیز کو ان کے ذریعے یہ میسیجز بہت اچھی طرح سے پہنچا سکتے ہیں. وہاں اس طرح سے سوشل میڈیا ہے, کچھ جگہوں میں سوشل میڈیا کا بھی ایکسیس ہے, لیکن جو ہمارے دور دراز علاقے ہیں ان میں ہمارے جو سب سے بہترین وہ ہے چینج ایجنٹس ہمارے ٹیچرز ہیں. تو اس لیے ان کی ٹریننگ کو آپ نے آلریڈی آپ نے ایکسپلین کیا کہ بہت اچھے سے آپ لوگوں نے وہ فاؤنڈیشنل ٹریننگ ڈیزائن کی ہے, اور جو ریفریشرز ہے یا جو آن گوئنگ ٹیچرز کے پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے تو اس پہ آپ آلریڈی کافی کام کر رہے. تو اس کو ان تمام اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے, اور پھر ہمیں پورے ملک کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہم ایک رول ماڈل بنا کے دکھا سکتے ہیں. تو تھوڑا لمبا ہو گیا ہمارا پوڈ کاسٹ, جاتے جاتے کچھ کی میسیجز آپ ہمیں دے دیں کہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پہ اتنا فوکس کرنا کیوں ضروری ہے. ٹیچرز تو یا اسکول تو ایک ایریا ہوا جس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں, باقی کئی اور سیکٹرز ہیں, کئی اور ایریاز ہیں جن پہ ایکولی فوکس ہونا ضروری ہے, اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹ ہونا ضروری ہے. تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی ایز این ایجوکیشنسٹ, یا جو آپ کی لرننگ آخان ایجوکیشن سروس میں ہوئی ہے, بالکل اس کو سامنے رکھ کے آپ. اس میں ایک چیز کے اوپر خدیجہ میں بالکل بہت زیادہ پہلے بات کرنا چاہوں گی, زور دینا چاہوں گی. دیٹ از اباؤٹ امپورٹنس ٹو ایچ اینڈ ایوری سول, ایچ اینڈ ایوری چائلڈ. باقی علاقوں کا مجھے اتنا نہیں پتہ, لیکن میں نے ایک ای ایس پی کے اندر گرل ایجوکیشن کے اوپر بہت فوکس دیکھا ہے. عام طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج بھی وہی حالات ہیں کہ بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو لوگ دکھی ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا.
لیکن ایک ESP کے اندر اسپیشلی ہم جیسے گرل چائلڈ کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے. جیسے آپ کے پریویس امام نے بھی یہی کہا کہ اگر آپ کے پاس 2 بچے ہیں, یو کین افورڈ ٹو سینڈ 1 چائلڈ ٹو اسکول, تو اپنی بیٹی کو بھیجیں. بالکل. تو ایک تو پہلے وہ چیز بہت ضروری ہے. دین مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے نا صرف یہ چیزوں کے رول, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ صرف ایجوکیشن والا ایجوکیشن کی ذمہ داری ڈال دی, ہیلتھ والا ہیلتھ والوں کی ذمہ داری ہے. ہمیں آپس میں ہاتھ بڑھا کے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اٹس ناٹ جسٹ دیٹ پالیسی میکرز جو ہیں وہ اس کے اوپر صرف کام کریں گے. میں میڈیا کو ایک بہت نگلیکٹڈ ورژن دیکھتی ہوں پاکستان کے اندر. ہم نے کوئی ہائی بار, کوئی ہائی کوڈ سیٹ نہیں کیا کہ ہم کیا دکھانا چاہتے ہیں. کیا ہم یہی چاہتے ہیں کہ آج سے 20 سال بعد بھی ہم یہ ساس بہو کے جھگڑے دکھا رہے ہوں, یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ویلیو کریں ایچ اینڈ ایوری سول کو, جس سے میں نے بات سٹارٹ کی تھی. ویلیو ایچ اینڈ ایوری چائلڈ, چاہے وہ گاؤں میں پیدا ہو رہا ہے, چاہے وہ شہر میں پیدا ہو رہا ہے, کہیں بہت امیر لوگوں کے گھر پیدا ہو رہا ہے, یا بہت غریب انسان کے پیدا ہو رہا ہے. جب میں دیکھتی ہوں کہ اتنے لاکھوں کی تعداد میں ہمارے بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں, تو آئی فیل کہ اللہ تو سوال پوچھے گا, تم اس ٹائم پہ موجود تھے, تم نے کیا کیا. اپنے ہی ملک کے اندر اگر ہم یہ صرف تھوڑا سا سوچنا شروع کر دیں اور مل کے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں, آپ کوئی کام کریے, آپ ہاتھ بڑھائیں. ہم ایز اے سوسائٹی وی آر اسکیئرڈ آف سیکنگ ہیلپ. جی, ایک دوسرے سے ہیلپ پوچھنا ہے, دس از ناٹ اے نارم بالکل فار اس. سو وین اٹ کمز ٹو اے چائلڈ, جب آپ کے بچے کو کوئی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کا ہاتھ پھیل جاتا ہے, ہاتھ بڑھ جاتا ہے, اور آپ جب ہیلپ مانگتے ہیں تو لوگ ہیلپ کرتے بھی ہیں. سو اپنی ایگو کو تھوڑا سا پیچھے رکھ کے, I think it's high time that we need to work together for the coming generation. It's never too late. I would say that, لیکن یہ کہ جتنا آپ ڈیلے کرتے جائیں گے, جتنا پروکیسٹینیٹ کرتے جائیں گے, جتنا کو پرفیکٹ ٹائمنگ, بیکاز there is no perfect time to raise a child. جس سول نے آنا ہے اس نے آنا ہے, but then take responsibility. اب آ رہا ہے تو celebrate each and every child, celebrate the life. And let's see, you will make a lot of difference. Thank you so much. So thank you so much Saima. مجھے بہت اچھا لگا, اسپیشلی جو آپ فوکس کر رہی ہے کہ ایچ انڈیویجول از امپورٹنٹ, اور اس کے جو نیڈس ہے بچے کے ارد گرد, ہمارے جو بھی سروسز ہے بچے کے ارد گرد گھومنے چاہیے, اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم مل کے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا کے, بلکہ کولیبوریشن سے ہم اگر کام کرے تو ہم اپنے ہر بچے کو بہت بہتر سروسز پرووائڈ کر سکتے, اور اپنے ہر بچے کو اہمیت دینا بہت زیادہ ضروری ہے. تو تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. انشاءاللہ ہماری اس گفتگو کا لوگوں کو اچھا خاصا فائدہ ہوگا. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ خدیجہ. تھینکس فار دا انوائٹ.